الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم واجب الاحترام والمستمعین الکرام بزرگان دین، بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کر دی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ امام جس کی امامت پر لوگ خوش نہ ہوں، وہ امام جس کی امامت پر لوگ خوش نہ ہوں اور اس کے باوجود اگر وہ امامت کرتا ہے تو ایسے بندے سے اللہ کی ذات ناراض ہوتی ہے، بلکہ بعض جگہوں پر ایسے بندے کو لعنتی دیا گیا۔ آپ حضرات مسجد میں تشریف لاتے ہیں، جمعے والے دن ہوں یا عام درس کا موقع ہوتا ہے، اس موقع پر پنکھے بند کروا دیے جاتے ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، تو یہ پنکھے کھولنا یا بند کرنا نہ تو یہ اللہ کا حکم ہے نہ ہی یہ نبی کا حکم ہے۔ اس کا تعلق ہے تجربات سے۔ ایک تجربے کی بنیاد پر پنکھے بند کروائے جاتے تھے، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ جب ہم گھر سے مسجد کی طرف آتے ہیں تو راستے کے اندر گرمی کی شدت ہوتی ہے، مسجد میں ٹھنڈا فرش ہوتا ہے، اوپر پنکھے چل رہے ہوں، تو جو ہفتے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم دین کی بات سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، اس موقع پر شیطان ہم پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ ابھی تقریباً 2 سے 3 منٹ کے درمیان کے میں نے ساتھیوں کو نوٹ کیا، تو ابھی سے جمائیاں لے رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان راحت کی جگہ پر آتا ہے، اس کو نیند آئے گی، اس کی سوچ بٹ جائے گی، اور جو مقصد ہے آ کر بات سننے کا وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر باوجود دیکھے کہ گرمی ہوتی تھی، پنکھے بند کروا دیے جاتے تھے، لیکن کچھ ساتھیوں کی طرف سے اس بات پر تحفظات اور شکایت کا سامنا آیا کہ بھائی ہم اس وجہ سے نہیں آتے کہ پنکھے بند کروا دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بنیاد پر تہیہ یہ کیا کہ اب کے بعد انشاءاللہ کبھی بھی پنکھے بند نہیں ہوں گے۔ بجلی ہو جی بسم اللہ،
بجلی نہ ہو تو بھی اندر اللہ کے فضل سے بڑی بڑی بیٹریاں ہیں، پنکھے چلتے رہیں گے، تاکہ تو اس بنیاد پر دین کی بات سننے سے نہ رہ جائے کہ میرا وہاں جانے کا مقصد اللہ کے دین کی بات سننا ہے، لیکن صرف اس وجہ سے میں نہیں جاتا کہ وہاں پر پنکھے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ جو پنکھوں کے چلنے یا بند ہونے کا معاملہ ہے، اس سے میری ذاتیات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر میں نے یہ طے کیا کہ پنکھے بند ہوں تاکہ لوگوں کی توجہ ہو، اور جو بات سننے کی ہے تاکہ لوگ سن پائیں اور لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب سے پہلے پنکھے نہ کھولنے کی وجہ سے آپ میں سے جس کسی کو تکلیف پہنچی ہو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اب کے بعد انشاءاللہ آپ کی شکایت دور ہو جائے گی۔ بات نمبر 1۔ بات نمبر 2، اب پنکھے چل رہے ہیں، اب آپ حضرات کو موسم اندر اور باہر میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی بھی بندہ اگر غفلت کا، بے پرواہی کا مظاہرہ کر کے اگر وہ دین کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس کا جواب دے قیامت والے دن خدا کی بارگاہ میں نہیں ہوں گا، وہ بندہ خود ہوگا۔ یہ بات آپ کے دماغ میں رہے گی۔ بات نمبر 3 یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ کچھ ساتھیوں کا یہ اعتراض بھی ہے کہ جی آپ جہاں بیٹھتے ہیں اوپر پنکھا ہوتا ہے، یہ بھائی شاہ عالم بیٹھے ہیں، ابھی قاری طلحہ صاحب بھی آ جائیں گے، آپ ان سے پوچھئے کہ میں نے ان سے کہا ہے ان پنکھوں کو بند کر دیا کرے، اپنے لیے بھی پنکھا میں نے نہیں لگوایا۔ اور یہاں پر اس چند خانوں میں پنکھے لگوانے کا مقصد کہ جو مسجد کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے حبس ہوتا ہے وہ حبس دور ہو جائے، اس بنیاد پر لگوایا گیا، باقی اس وجہ سے نہیں کہ شاید میں اپنے لیے راحت اور آپ کے لیے تنگی کو پسند کرتا ہوں۔ ساتھیوں نے کہا کہ آپ کو دروازے سے بھی ہوا آتی ہے تو وہ دروازہ سے بند کروا دیا گیا۔ حتی الامکان کوشش میری یہی ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس سے پہلے ان وجوہات پر اگر تکلیف پہنچی ہے تو میں نے اپنا عذر اور اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ امید ہے کہ آپ حضرات عذر کو قبول فرما لیں گے، امید ہے کہ آپ حضرات عذر کو قبول فرما لیں گے۔ آواز سب کو آ رہی ہے؟ یہ پنکھوں کے شور کی وجہ سے آواز نہیں آئے گی، یہ نہیں اعتبار سے یہ بھی میرا تجربہ ہے، لیکن بات اب کیا کریں؟ ارے سمجھ نہیں بات یہ ہو گئی 2 باتیں، یہ کیا ہو گئی 2 باتیں ہو گئی۔ ان باتوں کی وضاحت کی ضرورت بنیاد پر ہے تاکہ جو تنگی کا سامنا ہے ساتھیوں کو ظاہر ہے اگر جون جولائی بھی آئے گا پھر ساتھی اور پریشان ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس وضاحت کے بعد اب اس کہانی کو ختم ہو جانا چاہیے۔ آپ کی تنگی اور پریشانی کے پیش نظر پنکھے چلا دیے گئے، ٹھیک ہے۔ بات نمبر 3 یہ ہے، اندر بیٹریاں ہیں ہیوی قسم کی، آپ ذرا جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں، کسی کو اگر دیکھنا ہو تو ہیوی قسم کی بیٹریاں ہیں۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے اتنی بڑی بیٹریاں ہونے کے باوجود پنکھے کیوں نہیں چلتے، بھلے لائٹ ہو یا نہ ہو؟ اس کا جواب آپ مجھ سے سن لیں، قبول کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے۔ یہ جو بیٹریاں ہوتی ہیں بیٹریاں یہ سولر کی پلیٹوں پر چارج ہوتی ہیں، اور آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ پچھلی مرتبہ اس وقت یہ بیٹریاں نہیں آئیں گی، جب آواز چلی ہے تو ہماری سولر کی پلیٹیں اٹھا کر باہر پھینک دی اور وہ کرچی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے 13-14 سالہ دور امامت میں آپ سے ممبر پر بیٹھ کر میں نے کبھی بھی نہ اپنی ذات کے لیے بھیک مانگی ہے اور نہ ہی مسجد کے لیے چندہ کیا، ٹھیک ہے، کبھی میں نے نہیں مانگا۔ اب ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے میرے بیانات ہیں ان میں اگر کسی ایک کے اندر بھی میں نے آپ سے کہا ہو کہ مسجد میں فلاں چیز کی ضرورت ہے، کبھی نہیں کہا۔ جو ضرورت ہوتی ہے اللہ سے مانگ کر، باہر وہ لوگ جو یہاں کے متعلقہ نہیں ہیں ان کی جا کر منت کروں، سماجت کروں، کچھ بھی کروں، بھیک مانگ کر لا کر مسجد کے اندر چیزیں پوری کی جاتی ہیں۔ اب جب اوپر پلیٹیں نہیں ہیں پچھلے 1 سال تقریباً 7-8 مہینے سے، اس کی وجہ سے اس سے پہلے والی دونوں بیٹریاں ہماری خراب ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیٹریاں استعمال میں آئیں گی تو چلیں گی، جب ان کا استعمال نہیں ہوگا یہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا کرم ہوا رمضان میں اللہ نے ان کے متبادل کے طور پر 2 اور دے دی، وہ بجلی سے چارج نہیں ہوتی، اور اوپر چھت پر چھت کر دیکھیے پلیٹیں کتنی موجود ہیں،
اور پلیٹوں کے لیے چاہیے فنڈ ہمارے پاس کوئی نہیں، آپ سے ہم بھیک مانگ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ کوئی اتنا بھی تو قریب آ کر پوچھ لے کہ بھیا اتنی بڑی بیٹریوں کے باوجود پنکھے نہیں چل رہے تو ہم اس کو وجہ بتلائیں۔ باہر کے پردے پھٹ گئے ہیں، جس وقت یہ پردے لگوائے گئے تھے 4.5 لاکھ روپے کا خرچہ آیا تھا، کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میرے 10 روپے اس کے اندر لگے ہوں۔ اب وہ پردے پھٹ گئے، یہاں کے یوں تو کرتے ہائے گرمی میں مر گئے، لیکن اتنا نہیں کہ جا کر پوچھ تو دو ان پردوں پر خرچہ کتنا آئے گا، میں اپنی جیب سے دینے کے لیے تیار ہوں۔ ارے سمجھ، یہ وضاحت آپ سے کر رہا ہوں کہ پردہ پھٹا ہوا ہونے کے بعد برا ہمیں بھی لگتا ہے، ظاہر ہے کہ خدا کے گھر کی ذمہ داری ہے تو ہر چیز کو پورا کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری، برا لگتا ہے، ہم اللہ سے بھی مانگ رہے ہیں اور اسباب کے درجے میں لوگوں کو قائل بھی کر رہے ہیں، جب اللہ کسی کے دل میں ڈالے گا انتظام ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ سولر کی پلیٹوں کا معاملہ ہے، اللہ کسی کے دل میں ڈالے گا تو ہمیں کسی پاگل نہیں ہم کہ ہم آپ کو تکلیف میں رکھیں اور اللہ کے مہمانوں کو خدا کے گھر میں ہم تکلیف کے اندر رکھیں۔ تو یہ وضاحت کرنا اس بنیاد پر ضروری ہے کہ ساتھیوں کے ذہن میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جی ہمیں یہ دین کے معاملات میں سختی کرتا ہے، کہ دین کے معاملات میں سختی نہیں ہے میری جان، یہ کم سے کم یہ ہماری نفسیات کا علاج ہے۔ اللہ ہم سب کو حرمین لے کر دے، بولو آمین۔ جب حرمین ہم جاتے تو یہ کعبۃ اللہ ہے، ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے کہ کعبے کے قریب نماز بھی پڑھے، کعبے کے قریب طواف بھی کرے، لیکن وہاں آج تک کسی مائی کے لال نے نہیں کہا، جبکہ اس کے اوپر تو چھت بھی نہیں ہے اور عرب کی گرمی ہے، کسی نے نہیں کہا کہ وہاں پر گرمی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے ہم کعبۃ اللہ کے اندر جب جاتے ہیں تو گرمی کی طرف ہماری سوچ نہیں جاتی، اللہ ہمارے ساتھ ہماری سوچ کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ عرب کی گرمی اور وہاں پر نہ لگنا اس کا تعلق ہماری سوچ سے ہے۔ ہم اجتماع میں جاتے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ چٹیل میدان کے اندر اجتماع ہوتا ہے اور وہاں پر بجلی وغیرہ کا سسٹم نہیں ہے، اس بنیاد پر وہاں 3 دن رہیں گے سخت گرمی کے اندر، لیکن ہم میں سے کسی کی زبان پر حرف شکایت نہیں ہوگا، لیکن مسجد کے اندر جب ہم آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خاکہ ہے کہ پنکھا دیکھ کر اس کے نیچے بیٹھوں گا، اس بنیاد پر ہمیں پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو جو پریشانی آج تک ہوئی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اور آئندہ کے لیے انشاءاللہ بھلے اگر بجلی ابھی ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا، ابھی پنکھے چل رہے ہیں، اگر پنکھوں کے لوڈ کی وجہ سے بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے تو ہو جائے، ٹھیک ہے، ڈیڈ ہوتی ہے تو ہو جائے۔ جب آپ حضرات اتنا تکلیف نہیں کر رہے کہ آ کر معلومات تو کریں کہ یار کیا وجہ اتنے موٹے موٹے پنکھے لٹکائے ہیں اور آپ ان کو چلاتے نہیں ہیں، تو پھر ہم آپ کو کیسے جواب دیں؟ ٹھیک ہے بھیا، وضاحت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے دل کے اندر اگر ہو کہ پنکھے نہ چلانا سجاد کی اپنی غرض ہے یا یہ دین میں سختی کر رہا ہے یا اپنے کسی غلط اپنا اس کو پورا کرنے کے لیے، تو ایسا نہیں اللہ کے بنا، اللہ نے ہمیں مسلح پر کھڑا کیا، ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ اور پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ لیاری جیسے قوم کے اندر اللہ کے فضل سے ہم نے اپنے مقتدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا تعلق قائم رکھا کہ وہ ہر بات بتلا دیتے ہیں، اگر نہ دوسری مساجد میں جائے آپ حضرات کو لگ پتہ جائے گا کہ مولانا کا منہ دیکھنے کو آگے درج جاتی ہے، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ اب بات شروع کر لیتے ہیں قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ 24ویں سپارے کے اندر اللہ کی ذات فرماتی ہے اس بندے سے بڑھ کر بہتر کلام کس کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ اس بندے سے بڑھ کر، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا اس بندے سے بڑھ کر بھلی بات اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور یعنی کہ دعوت دے، لوگوں کو دعوت دے۔ تو یہ جو اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے اور یہ جو دعوت دینا ہوتا ہے، اس بول کو، اس کلام کو اللہ کی ذات بہت زیادہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ تو دعوت کے میدان کے اندر اگر بات کی جائے تو سب سے بڑی دعوت ہے آزان، سب سے بڑی دعوت ہے آزان، جو روزانہ کی بنیاد پر مؤذن مسجد کے اندر ہر نماز سے پہلے کہتا ہے اور دیتا ہے۔ آج انشاءاللہ آزان کے متعلق ہی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آزان کا لغوی معنی، ہر چیز ایک معنی ہوتا ہے، یہ سب ناصر ہے، اس کا معنی ہے
اپنا مددگار اکبر صاحب اپنا نور شاہ، تو نور کا مطلب روشنی ہوتا ہے، شاہ کا مطلب سعادت ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دوسرے ناموں کے مطلب ہوتے ہیں۔ اذان کا مطلب کیا ہے؟ اذان کا مطلب ہوتا ہے اعلان، اذان کا مطلب ہوتا ہے اعلان، اذان کا مطلب ہوتا ہے منادی پکار، اذان کا مطلب ہوتا ہے خبردار کرنا، اذان کا مطلب ہوتا ہے بلانا، اذان کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، اذان کا مطلب ہوتا ہے متوجہ کرنا۔ یہ سارے کے سارے معنی اذان کے اندر فٹ آ سکتے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں جب اذان کا لفظ بولا جاتا ہے اس کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ چند مخصوص الفاظ، چند مخصوص الفاظ جو ترتیب شدہ ہیں، چند مخصوص الفاظ جو ترتیب شدہ ہیں، ان ترتیب شدہ مخصوص الفاظ کو ادا کرنے کا نام اذان ہوتا ہے۔ اذان کا مطلب کیا ہو گیا؟ اذان کا مطلب پکارنا، اعلان کرنا، خبردار کرنا۔ اور جب شریعت کی بات کرتے ہیں تو شریعت کی نگاہ کے اندر اذان کہا جاتا ہے چند مخصوص الفاظ جو مرتب شدہ ہیں ان کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلانا، اس کو اذان کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر جو 13 سالہ نبوی زندگی ہے اس میں کھلا نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن مدینہ الرسول میں جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو دارالاسلام کا درجہ دے دیا، ریاست مدینہ قائم ہو گئی، اب وہاں پر دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ تو شروع کے اندر تو سارے ساتھی نماز کے لیے آ جاتے تھے، بلانے کے لیے اہتمام یا انتظام کی ضرورت نہ تھی، لیکن جب افراد بڑھ گئے تو گھر بھی دور ہو گئے۔ اب ظاہر ہے تو زمانے کے اندر بلانے کے لیے اور تو کوئی طریقہ کار نہیں تھا، مشاورت ہوئی، مجلس رسول قائم ہوئی اور سرکار نے پوچھا ہاں بھائی لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے، کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرات صحابہ کرام میں سے کسی نے مشورہ دیا، سرکار جب اذان کا وقت، نماز کا وقت ہو جائے ایک بڑا جھنڈا لے کر اونچی کسی جگہ پر بلند کر لیا جائے، اونچی جگہ پر بلند کریں گے تو کسی نہ کسی کی نگاہ پڑ جائے گی اور وہ نماز کے لیے آ جائے گا۔ سرکار نے اس رائے کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر بعض صحابہ کرام نے کہا سرکار جس طریقے سے یہودیوں کے ہاں بلانے کے لیے سنگارا ہوتا ہے اس طریقے کا آلہ ہم بھی رکھ لیں اور لوگوں کو نماز کے لیے بلا لیں۔ سرکار نے فرمایا اس میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے، اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا۔ پھر بعض ساتھیوں نے کہا سرکار عیسائی جس انداز سے اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں ہم بھی اس قسم کے ناقوس لے لیتے ہیں، بانسری ٹائپ کا ہوتا ہے، اور ہم بھی لوگوں کو بلا لیں گے۔ سرکار نے فرمایا اس کے اندر عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ تو وہ مجلس جس مجلس کے اندر یہ مشورہ ہو رہا تھا اس مجلس کے اندر کوئی حتمی فیصلہ کسی پر قائم نہ ہو سکا۔ سرکار خود بھی فکر مند تھے اور اللہ کے صحابہ کرام بھی پیغمبر کی فکر کو لے کر اپنے اپنے گھروں کو چل پڑے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کی شان اور رات گزری اور اگلے دن صبح ہی اللہ نے یہ معاملہ حل کر دیا کہ سرکار کی مجلس میں بیٹھنے والے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی نامی ایک صحابی تھے، وہ رات وہ گئے، رات کو ان کو خواب کے اندر ایک فرشتے نے آ کر یہ کلمات سکھا دیے جو ہم اذان کے اندر کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ صبح بھاگم بھاگ سرکار کے پاس آئے اور کہا کہ سرکار رات میں نیم خوابی کی حالت میں تھا، نہ تو مکمل گہری نیند میں سو رہا تھا اور نہ ہی میں جاگ رہا تھا۔ ایک فرشتہ آیا، ایک سفید لباس کا بندہ آیا اور اس نے آ کر مجھے یہ کلمات سکھلائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ان صحابی نے وہ کلمات دہرائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ پیچھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی بھاگ آئے، ان کو بھی اس رات کو خواب آیا تھا، لیکن انہوں نے مجلس رسول میں جب دیکھا کہ عبداللہ ابن زید نے اپنا خواب بیان کر دیا تو شرم کی وجہ سے اپنا خواب انہوں نے بیان نہ کیا۔ اس خواب کے 20 دن کے بعد حضرت عمر نے آ کر کہا سرکار جو خواب عبداللہ ابن زید نے دیکھا تھا وہی خواب اسی رات میں نے بھی دیکھا تھا۔ سرکار نے پوچھا کہ پھر کیا وجہ تھی آپ نے اس مجلس میں ذکر نہ کیا؟ تو کہا سرکار مجھے شرم آئی کہ جس چیز کو یا جس فضیلت کو میرا کوئی بھائی حاصل کر سکتا ہے اس کے اندر کیوں میں ٹھانگ اڑاؤں۔
اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا کہ آپ اونچی جگہ پر چڑھ جائیں اور جس انداز سے عبداللہ ابن زید آپ کو کلمات بتلاتے جائیں اسی طریقے پر آپ کلمات کو دہراتے جائیں۔ تو اسلام کے اندر یہ پہلی آذان دی کہ جس کو دینے کے لیے حضرت بلال چھت پر چڑھتے ہیں، عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی نامی صحابی ان کو کلمات تلقین کرتے ہیں۔ اس انداز سے یہ کلمات اذان کے مشروع ہو گئے۔ اتنی بات واضح ہو گئی، ترتیب سے چلیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ہم جو اذان دیتے ہیں اس اذان کے اندر 15 کلمات ہوتے ہیں، 15، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ ہماری روزمرہ کی جو اذان ہے اس اذان کے اندر 15 کلمات ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کے علاوہ باقی چاروں نمازوں کے اندر دی جانے والی اذان کے اندر کلمات 15 ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 15 ہوتے ہیں۔ اور جو فجر کی اذان ہے اس میں حی علی الفلاح کے بعد ہمارے مؤذن صاحب کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور یہ کلمے 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں۔ حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ ان کلموں کی وجہ سے ہماری فجر کی اذان ہو جاتی ہے 17 کلمات پر مشتمل، یعنی کہ ظہر عصر مغرب عشاء کی اذان میں جو کلمات ہیں وہ 15 ہیں، اور فجر کی اذان کے اندر جو کلمات ہیں وہ 17 ہیں۔ اذان دینے والے کو کہتے ہیں مؤذن، اذان دینے والے کو کہتے ہیں مؤذن، اور جو امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اذان والے کلمات کو کہتا ہے اس کو کہتے ہیں مکبر۔ اس کو کیا کہتا ہے؟ مکبر۔ اللہ اکبر جو پہلے کہی جاتی ہے اس کو اذان کہتے ہیں، اور اس کہنے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اذان والے کلمات دہرانے والے عمل کو اقامت کہتے ہیں یا تکبیر کہتے ہیں، اور اس کہنے والے کو مکبر وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ اذان کے کلمات 15 ہیں، فجر کے 17 ہیں، اقامت کے کلمات 17 ہیں، اقامت کے کلمات 17 ہیں۔ وجہ اقامت کے اندر 5 نمازوں میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ باقی الفاظ اذان اور اقامت کے برابر، البتہ 2 الفاظ کا اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو 17 کلمات ہیں جو ہماری نماز کے اندر اقامت کے موقع پر کہے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی کے 4 مؤذن تھے۔ کتنے مؤذن تھے؟ 4 مؤذن تھے۔ سب سے بڑے، سب سے پہلے نمبر پر حضرت بلال کا نام آتا ہے، مشہور و معروف ہیں، ان کو مؤذن رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام ان کو دیا تھا۔ دوسرے نمبر پر سرکار کے زمانے میں یہ سرکار کے جو مؤذن تھے ان کا نام تھا ابو محذورہ، ان کا نام تھا ابو محذورہ۔ یہ نابالغ بچے تھے، اس وقت تک کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا۔ حضرت بلال چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے، اس موقع پر یہ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ابو محذورہ کی آواز تیز بھی تھی اور آواز خوبصورت بھی تھی، تو یہ حضرت بلال کی اذان کو سنتے حضرت بلال کی نقل اتارا کرتے تھے۔ حضرت بلال والے کلمات کو یہ کہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر یوں ہی بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے حضرت بلال کی نقل اتار رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، سرکار نے گردن سے پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا بولو کیا کہہ رہے تھے؟ تو بچے ڈر جاتے ہیں، ایک طرف پاک پیغمبر اور ایک طرف چھوٹا سا بچہ، اور پھر وہ بچہ بھی ایسا بچہ کہ جو کافر گھرانے کا بچہ، اور ادھر سے پیغمبر علیہ السلام در حقیقت مدینہ منورہ کے اس وقت کے بادشاہ تھے۔ اب گردن سے پوچھ لی، ابو محذورہ ڈر گئے،
اور کلمات نہیں کہہ رہے تھے تو سرکار نے دوبارہ کہا تو انہوں نے پھر وہ کلمات کہے. یعنی کون سے؟ کہ حضرت بلال نے کلمات کہے، وہی کلمات نقل اتارنے کے لیے پہلے کہہ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کے کہنے پر انہوں نے پیغمبر کو پوری کی پوری اذان سنا دی. اب جب پوری اذان سنا دی، اللہ کے نبی نے گردن کو چھوڑا اور اللہ کے نبی نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ مار کر کہا جاؤ اب چلے جاؤ. ابو محذورہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں کہاں جاؤں گا، اب تو جہاں آپ جائیں گے وہیں پر میں بھی جاؤں گا. چنانچہ اسی موقع پر ان کو دائرہ اسلام کے اندر اللہ نے آنے کی توفیق عطا فرما دی. اس سے ہمارے بڑوں نے مسئلہ بیان کیا، اگر کوئی کافر آدمی بغیر کسی دباؤ کے اگر اذان کے کلمات اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہے، اللہ کی نظر میں بھی اور شریعت کے حکم کے مطابق وہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ بندہ مسلمان تصور کیا جاتا ہے. ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اس انداز سے مؤذن رسول بنے، اور ابو محذورہ کو سرکار سے اتنی محبت تھی کہ وہ موقع جب اذان دینے کے بعد سرکار نے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، یہ وہاں سے چلے گئے اور پھر مرتے دم تک اپنے سر کے بالوں کو نہیں کٹوایا. کہا کرتے تھے کہ یہ بال میرے پیغمبر کی نشانی ہے، ان بالوں پر پیغمبر کا ہاتھ لگا تو جس چیز پر پیغمبر کا ہاتھ لگا اس چیز کو میں نہیں کٹوا سکتا. تو یہ دوسرے نمبر کے مؤذن تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. تیسرے نمبر کے مؤذن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت سعد بن قرظ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور چوتھے نمبر کے جو مؤذن تھے پیغمبر کے وہ عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ جو نابینا صحابی ہیں، ان کا نام آتا ہے. تو اگر کوئی سوال کرے کہ ہمارے پیغمبر کے مؤذن کتنے تھے تو بتلا دیا جائے ہمارے نبی کے مؤذن 4 تھے. پہلا نمبر حضرت بلال کا آتا ہے، دوسرا نمبر ابو محذورہ کا آتا ہے، تیسرا نمبر حضرت سعد بن قرظ کا آتا ہے، اور چوتھا نمبر ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا آتا ہے. یہ وہ 4 خوش نصیبے ہیں جن کو بارگاہ رسالت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے والے عمل کے لیے منتخب فرمایا. یہ اذان والا جو عمل ہے، اس اذان کے کلمات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اذان کے موقع پر جو کلمات ہم کہتے ہیں اس کے اندر ابتدا میں 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 4 مرتبہ کے کلمات. میں نے آپ کو شروع میں کہا اذان سب سے بڑی دعوت ہے. اللہ اکبر کہنے میں یہ دعوت کا پیغام بنتا نہیں. تو سوال یہ ہے اذان کی ابتدا کے اندر یہ کلمات کیوں کہلوائے جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہمارے بڑوں نے یہ دیا، اذان دی جاتی ہے زمین پر، اذان دی جاتی ہے دنیا کے اندر. اس دنیا کو رب نے بنایا تو اس کے اندر 4 چیزوں کو شامل فرمایا. اس زمین کو، اس دنیا کو، جو کائنات کو اللہ نے بنایا، 4 اجزاء، 4 چیزیں اللہ نے اس کی بناوٹ کے اندر، اس کی تعمیر کے اندر لگائی. ان میں سے سب سے پہلی چیز آگ، سب سے پہلی چیز آگ، دوسرے نمبر پر چیز ہے پانی، تیسرے نمبر پر چیز ہے ہوا، اور چوتھے نمبر پر چیز ہے مٹی. ان 4 چیزوں کے مجموعے سے اللہ نے پوری کی پوری کائنات کو بنایا. تو جب 4 چیزوں کو بنایا، یہ 4 چیزیں جن کے مجموعے سے بنایا، ان 4 چیزوں کے بارے میں ہر انسان اچھے طریقے سے جانتا ہے. کسی بچے کو بھی کہہ دیں کہ بھئی یہ آگ ہے تو وہ ڈرے گا. وجہ کیا ہے کہ وہ جانتا ہے آگ جلانے والی ہے. بالفاظ دیگر وہ بندہ کہے گا آگ بڑی طاقتور چیز ہے، آگ سے پنگا نہ لیا جائے. چنانچہ آپ دیکھیں امریکہ جو سپر پاور ہے، اس کے جنگلات کے اندر جب آگ لگ جاتی ہے تو 2 مہینے تک باوجود کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے پر 2 مہینے تک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکتا. آگ بڑی طاقتور مخلوق ہے. آپ کے بلدیہ کے اندر فیکٹری میں آگ لگی، آن کے اندر 259 بندوں کو جلا دیا. کیا کچھ نہیں کیا ہوگا ان کو بچانے کے لیے، لیکن آگ کی طاقت کے مقابلے میں باقی چیزوں کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز آگ ہے.
جس کو اللہ نے کائنات کی بنیاد میں اور اس کی اجزاء کے اندر شامل کیا۔ دوسرے نمبر پر پانی آتا ہے، پانی کی بھی اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ سب سے بڑی طاقت تو یہ ہے کہ پانی کی طاقت کے مقابلے میں جو آگ کی طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ باقی جنہوں نے سمندر کا سفر کیا ہوگا وہ پانی کی طاقت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چاند کی 14 تاریخ ہوتی ہے، چاند کی 14 تاریخ کے موقع پر 14ویں رات کے اندر سمندر کی لہریں اتنی بلند ہو جاتی ہیں کہ 45 سے لے کر 60 فٹ تک وہ بلند ہو جاتی ہیں۔ پہاڑوں جتنی بڑی بڑی لہریں ہوتی ہیں۔ اس دوران اگر کوئی جہاز وغیرہ وہاں پر آتا ہے تو وہ جہاز پہاڑ جیسی لہروں کے نیچے دب جاتا ہے۔ اگر زندگی مقدر ہوتی ہے تو جہاز والے ایک ہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، اسی جگہ پر سیدھا کر کے جہاز کو کھڑا کر دیتے ہیں جب تک کہ وہ لہر ہٹ نہ جائے۔ اگر وہ لہر نہ ہٹے تو وہ جہاز کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو یہ پانی کی اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہوا ہے۔ ہوا کی اللہ نے کیسی طاقت رکھی؟ آگ دکھتی ہے، پانی دکھتا ہے پر ہوا دکھتی نہیں ہے، اس کے باوجود اس میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ قوم عاد کے متعلق آتا ہے کہ جن کی 30 فٹ چوڑی چھاتیاں تھیں اور 60 ہاتھ لمبے ان کے قد تھے، اللہ نے ہوا چلائی، ایمان والوں کو وہ ہوا خوشگوار محسوس ہوتی تھی اور کافروں کے لیے وہی ہوا اس قدر سب خطرناک تھی، ان کو آ کر تھپڑوں کی طرح لگتی تھی۔ 60 فٹ لمبا آدمی اس ہوا کی وجہ سے زمین پر گر جاتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اتنے لمبے ان کے قد تھے، ہوا نے جب ان کو پھیپڑے لگائے ان پھیپڑوں کی وجہ سے وہ زمین پر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسا کہ کٹے ہوئے کھجور کے درخت۔ تو یہ ہوا کی طاقت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اس کو بڑا طاقتور بنایا۔ اور چوتھی چیز جس طاقت کو، جس چیز کو، جس مخلوق کو اللہ نے اس زمین کی تعمیر میں شامل کیا ہے وہ ہے مٹی۔ تو مٹی کی بھی اپنی طاقت ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا 16ویں صدی کے اندر، عیسوی کے اندر چائنا کے ایک صوبے کے اندر چنسی نامی ایک صوبہ تھا، اس کے اندر زلزلہ آیا تو زلزلہ زمین میں آیا، مٹی میں آیا، ایک آن کی آن میں 8 لاکھ بندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 2005 کے اندر آپ کے پاکستان میں زلزلہ آیا، کس قدر تباہی مچا دی۔ تو یہ مٹی کی طاقت ہے۔ تو جو بندہ دنیا کے اندر رہتا ہے اذان وہی دے گا، اذان انہی کے لیے ہوگی۔ اب کھڑے ہو کر اذان دے گا تو اس کے دماغ میں چاروں چیزوں کی طاقت کا اندازہ ہے۔ وہ آگ کو بھی جانتا ہے، وہ پانی کو بھی جانتا ہے، وہ ہوا کو بھی جانتا ہے اور وہ مٹی کی طاقت کو بھی جانتا ہے۔ لہذا جب مؤذن پہلی مرتبہ کہے گا اللہ اکبر تو سننے والے کے دماغ میں اس بات کو بٹھانا ہے وہ اللہ سب سے بڑا ہے کہ جس کی قوت اور طاقت آگ سے بھی زیادہ ہے۔ دوسری مرتبہ کہتے اللہ اکبر، اس میں پیغام ہے کہ وہ اللہ اس پانی سے بھی بڑا ہے کہ جس کی طاقت تمہارے دماغوں کے اندر ہے۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر ہوا کی طاقت، چوتھی مرتبہ اللہ اکبر مٹی کی طاقت۔ گویا کہ مؤذن جب یہ کلمات کہے تو سننے والے کو اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھانا چاہیے کہ جو 4 پاورفل چیزیں ہیں ان کے مقابلے میں میرے رب کی طاقت زیادہ ہے، اور جس رب کی طاقت زیادہ ہے اس کے گھر کی طرف مجھے بلایا جا رہا ہے، لہذا میں تمام کاموں کو چھوڑ کر اس رب کی طرف چلا جاؤں۔ یہ اذان کی دعوت کا جواب ہو جائے گا۔ کتنی بات واضح ہو گئی؟ اللہ اکبر آگ سے بڑھ کر خدا کی طاقت، اللہ اکبر پانی سے بڑھ کر خدا کی طاقت، اللہ اکبر ہوا سے بڑھ کر خدا کی طاقت، اللہ اکبر مٹی سے بڑھ کر خدا کی طاقت۔ اب جب تک اس بات کا احساس ہمارے دل میں نہیں ہوگا اذان کی آواز پر ہم لبیک نہیں کہیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اذان کے کلمات کو سنتے تو رو پڑتے۔ کسی نے کہا کہ حضرت والا اذان کے کلمات میں ایسا کیا رکھا ہے؟ آپ ان کلمات کو سنتے ہیں اور آپ فوراً رونا شروع کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا
کہ جب یہ کلمات میں سنتا ہوں اللہ کی بڑائی کی عظمت کا خیال میرے دل کے اندر آ جاتا ہے، اس وجہ سے بے اختیار میرے آنسو نکلتے ہیں۔ اللہ نے اپنے گھر کی طرف بلایا، اتنے بڑے کے سامنے میں کیسے جا کر کھڑا ہوں؟ اگر استحضار ہو تو پھر اس موقع پر انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اذان، نفس اذان، پھر مؤذن اور پھر اذان کے کلمات، یہ ساری کی ساری چیزیں خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اب جب تک اذان کا مقام، مرتبہ، اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوں گی، اذان کا احترام بھی نہیں ہوگا، اذان کا احترام بھی نہیں ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پڑوس میں ایک بندہ رہا کرتا تھا، انتقال ہو گیا، کسی نے خواب کے اندر دیکھا، وہ پیشے کے اعتبار سے لوہار تھا، بتی کے برتن وغیرہ جو بناتے، لوہا وغیرہ جو ٹوٹتے ہیں۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ کہ اللہ میاں نے اٹھا کر مجھے امام احمد ابن حنبل کے پڑوس میں جگہ دے دی جنت کے اندر۔ دیکھنے والے بڑے حیران ہوئے، صبح بات مشہور ہوئی کہ پتہ کرو، امام احمد ابن حنبل تو وہ بندہ ہے جسے دنیا میں 99 مرتبہ اللہ میاں کی زیارت ہوئی۔ کتنی مرتبہ؟ 99 مرتبہ، تو بڑے آدمی ہیں، اور ان کے بغل کے اندر ایک لوہار، اور غریب آدمی کیسے پہنچ گیا؟ گھر پر جا کر بتلایا، پوچھا، تو بیگم نے کہا کہ ہمیں تو ان کا کوئی ایسا عمل پتہ نہیں، لیکن سوچ سوچ کر اینڈ میں کہا کیا، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ لوہار تھا پیشے کے اعتبار سے، اذان کی آواز جب اس کے کانوں میں پڑتی تھی تو جس حالت میں ہوتا تھا اسی حالت میں کام کو چھوڑ کر فوراً مسجد کی طرف چلا جاتا تھا کہ میرے اللہ نے مجھے بلا لیا ہے۔ اگر لوہا مارنے کے لیے اٹھاتا، اللہ اکبر کی آواز آتی، لوہے کو پیچھے کو پھینک دیتا، دوبارہ یہاں تک بھی نہیں پہنچاتا تھا۔ اس زمانے کے علماء نے کہا بالاتفاق اس کی اذان کے احترام اور ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا۔ اذان کا احترام ہو، اذان کا احترام ہو۔ اذان کا احترام کب ہوگا؟ میں اور آپ سمجھیں گے کہ یار اس میں جو کلمات کہے جا رہے ہیں وہ کلمات کوئی معمولی کلمات نہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ اذان کوئی معمولی چیز نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، تو اذان تو معمولی چیز نہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہترین کلمات ہیں۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے، خواب کے اندر اگر اپنے متعلق دیکھتا ہے کہ وہ اذان دے رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا بنتی ہے؟ اس کو اللہ عزت کا مقام دے گا، اس کو اللہ عزت کا مقام دے گا۔ تعبیر کے امام تھے امام ابن سیرین رحمہ اللہ، ان کے سامنے ایک بندے نے آ کر کہا کہ حضرت میں نے دیکھا کہ خواب کے اندر اذان دے رہا ہوں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ تمہیں اللہ عزت کا مقام دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بندہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ تمہیں اللہ ذلیل کرے گا۔ مجمع کے اندر لوگ بیٹھے تھے، فرمایا لوگوں نے پوچھا کہ حضرت والا یہ کیا ماجرا؟ دونوں نے خواب ایک جیسا دیکھا، تعبیر میں زمین آسمان کا فرق۔ حضرت نے فرمایا وہ جو پہلا بندہ آیا تھا اس کی شکل و صورت نیکوں والی تھی، اس کی شکل و صورت کو دیکھ کر میرا دماغ قرآن کی آیت کی طرف گیا جو حضرت ابراہیم کو کہا گیا تھا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، تو میں نے کہا کہ تمہیں اللہ عزت دے گا۔ دوسرا بندہ شکل و صورت سے وہ مجھے نیک نہ لگا، اس کی اذان پر میرے دل میں خیال آیا، قرآن کریم کے اندر ہے حضرت یوسف کے بھائیوں کو جو پکارنے والے نے پکارا تھا، ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، تو میں نے کہا کہ تمہیں ذلت کا سامنا ہے۔ یہ اذان کوئی معمولی چیز نہیں۔ اگر عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ میں اذان دے رہی ہوں تو تعبیر بنتی ہے کہ تو بیمار ہوگی، اس لیے کہ شریعت میں عورت کی اذان کا اعتبار نہیں، شریعت میں عورت کی اذان کا اعتبار نہیں۔ اس بنیاد پر کہا گیا اذان کی عظمت کو پہچانو اور اذان کی عظمت کی بنیاد پر اذان کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ وہ مؤذن جو اذان دیتا ہے
اس مؤذن کا کیا مقام ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے ہیں کہ جو کل قیامت والے دن جنت کے اندر جنت کے ٹیلوں پر مزے کر رہے ہوں گے، جنت کے اندر جنت کے ٹیلوں پر مزے کر مطلب بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ان میں سے سرکار نے فرمایا پہلا بندہ وہ ہے جو کسی کا غلام ہو، مطلب کسی کا نوکر ہو، ماتحت ہو، وہ اپنے آقا کی بھی خدمت پوری کرے اور وہ اللہ کے معاملات کو بھی پورا کرے۔ کل قیامت والے دن جنت کے ٹیلوں کے اوپر وہ بندہ بیٹھا ہوگا، پاک پیغمبر نے فرمایا۔ نمبر 2 سرکار نے فرمایا وہ امام کہ جس امام سے جو امامت کر رہا ہو اور اس کے مقتدی اس سے راضی ہوں، وہ جنت کے ٹیلوں پر ہوگا۔ لیکن اس بات کو ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھ لیں، اس زمانے میں آپ کو کوئی ایسا مقتدی نظر نہیں آئے گا جو اپنے امام سے خوش ہو۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو امام ہوتا ہے یہ محلے والوں کی بیوہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جن کو گھر پر دوسری مرتبہ سالن نہ ملے وہ بھی آ کر امام پر رخ جھاڑتے ہیں۔ یہ جو پیغمبر کا فرمان اس کو سمجھ لیجئے، اگر آپ کے امام کے اندر جائز وجہ ہے، کسی جائز وجہ پر اگر مقتدی ناراض ہوتے ہیں اس امام پر لعنت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سود خور ہیں اور مولوی سود کا مسئلہ بیان کرتا ہے اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس موقع پر آپ پر لعنت ہوگی، امام پر نہیں ہوگی۔ ساری سمجھ میں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی کا مسئلہ بیان نہ کیا کرو، ہمارا دل دکھتا ہے۔ اس طریقے سے قرآن اٹھا کر دیکھو، پیغمبر کو کہا کہ آپ کہو اے کافر ہو، تو کیا کافروں کو دل نہیں دکھتا ہے؟ ساری سمجھ میں؟ جائز معاملات، آپ کا امام سود خور ہے، آپ کا امام زانی ہے، آپ کا امام چور ہے، آپ کا امام خلاف شرع لباس پہنتا ہے، آپ کے امام کی مصروفیات یا اس کی روزی روزگار خلاف شرع ہے، اس موقع پر وہ اگر امامت کرتا ہے اور مقتدی ناراض ہیں تو وہ قابل قبول ہیں۔ وگرنہ یہ چیزیں کہ جن کو بنیاد بنا کر کہا جاتا ہے کہ جو اس امام پر اللہ کی لعنت، اس سے مقتدی ناراض ہو، تو معاذ اللہ پیغمبر سے بھی لوگ راضی نہیں ہوتے۔ ساری سمجھ رہی میں؟ نمبر 2 سرکار نے فرمایا وہ امام جو امامت کرے اور لوگ اس کی امامت پر راضی ہوں، وہ بھی جنت کے ٹیلوں پر ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا وہ مؤذن جو اذان دیتا ہے اس سے بھی اللہ رب العالمین اس کو بھی جنت کے ٹیلوں کے اوپر جگہ عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 بندوں کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ان 5 میں سے ایک سرکار نے جو بیان کیا ہے وہ مؤذن ہے کہ جو اذان دینے والا ہوتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جو 7 سال تک صرف ثواب کی امید پر، مطلب تنخواہ کے لیے نہیں کہ مجھے تنخواہ نہیں ملے گی میں نہیں آؤں گا، تنخواہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضامندی کی غرض سے 7 سال تک اگر جو بندہ اذان دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے برات کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مواقع ایسے ہیں کہ 2 بندے ایسے ہیں جن کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا یا بہت کم کیا جاتا ہے، ایک مؤذن کی دعا اور ایک میدان جہاد کے اندر جہاد کے موقع پر مانگی جانے والی دعا۔ حضرت بلال کو سرکار نے حکم دیا، غور سے سنیے گا، سرکار نے حکم دیا، یہ صحابی ہیں عبداللہ ابن زید بن عبد ربی، یہ آپ کو کلمات سکھلائیں گے، آپ نے وہ کلمات کہنے ہیں۔ حضرت بلال نے کہا اللہ اکبر، تو مدینہ منورہ کے لوگوں نے ایک خوفناک آواز سنی، سب نے سن لی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ہاں بھائی آواز سب کو آئی؟ سب نے کہا بالکل آئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی تھی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ جس موقع پر حضرت بلال نے اذان دی اللہ نے آسمانوں کے دروازوں کو کھلوا دیا اور بلال کی اذان کو عرش معلیٰ تک کے فرشتوں کو سنوا دیا۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ خاصیت صرف بلال کی ہے کہ بلال کی اذان پر آسمانوں کے دروازے کھلے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، یہ فضیلت ہر اس بندے کے لیے ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دے گا۔ اور اگلی بات سرکار نے فرمایا
کہ جو مؤذن لوگ ہوتے ہیں ان کی روحیں جب مریں گے یہ شہداء کے ساتھ رہتی ہیں، ان کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ شہداء کے ساتھ رہتی ہیں۔ مؤذن کا کوئی معمولی مقام نہیں، کیونکہ وہ کلمات جو کہہ رہا ہے اس میں اللہ کی بڑائی کرتی۔ تنبیہ الغافلین نامی ایک کتاب ہے، اس میں امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت خولہ کے حوالے سے نقل کیا کہ سرکار نے فرمایا کہ مریض جب تک مرض کے اندر ہوتا ہے، یعنی بیمار ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر 70 شہیدوں کا ثواب اس کے طرف سے آسمانوں پر جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں۔ اگر وہ بیماری سے صحیح ہو گیا تو گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں نے جنا ہو، اور اگر وہ اس حالت میں مر گیا تو وہ شہید ہوتا ہے۔ اگلی بات فرمائی حضرت نے امام غزالی رحمہ اللہ نے تنبیہ الغافلین کے اندر فرمایا کہ جو مؤذن ہوتا ہے یہ اللہ کے دربار کا دربان ہوتا ہے، اللہ کے دربار کا دربان ہوتا ہے۔ ہر اذان کے بدلے 1000 نبیوں جتنا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ کتنا؟ 1000 نبیوں جتنا۔ اور جو امام ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے وہ اللہ کا وزیر ہوتا ہے، ہر نماز کے بدلے میں اس کو 1000 صدیقین جتنا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور جو عالم دین ہوتا ہے وہ اللہ کا وکیل اور نمائندہ ہوتا ہے، ہر حدیث جو وہ بیان کرتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے وہ نور کا باعث ہوگی، اور ہر وہ مسلمان بھلے وہ مرد ہو یا عورت ہو جو دین کو سیکھتے ہیں وہ اللہ کے خادم ہیں، اور خادموں کے لیے جنت تو ویسے ہی واجب ہوتی ہے۔ ساری سمجھ رہی ہم یہ جو اذان کہتے ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اس اذان کے متعلق کہا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان کا جواب دے، اذان کا جواب کیا ہے؟ مؤذن کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم بھی کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم بھی کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم بھی کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب آگے اصل پیغام ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز، یہ دعوت ہے، آؤ نماز کی طرف۔ اب ظاہر ہے کہ نماز کی طرف آنا شیطان کیسے چھوڑے گا؟ ہمیں جواب سکھلایا گیا۔ جب مؤذن یہ کہے حی علی الصلاۃ، آپ نے جواب دینا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہیں ہے کوئی طاقت گناہوں سے پھیرنے والی اور نیکیوں پر لانے والی مگر اللہ کی۔ گویا کہ وہ بندہ جو جواب دے رہا ہے وہ اپنے دل سے یہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ خدایا، یا وہ مؤذن کو جواب دے رہا ہے مؤذن صاحب میں آنا چاہتا ہوں لیکن وہاں تک آنے کی طاقت اور قوت کسی کے پاس نہیں ہے مگر اللہ کی ذات کے پاس۔ اس میں 3 کلمات ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے حی علی الصلاۃ کا جواب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کا جواب حی علی الفلاح۔ بعض میں آتا ہے کہ حی علی الصلاۃ کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس کا جواب۔ اور بعض جگہ بزرگوں نے لکھا کہ اس کے ساتھ یہ بھی ملا دو ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ اب یہ 3 باتیں ہو گئی، اور تینوں پر عمل بھی ہو سکتا ہے، 2 سرکار کی روایات ہیں، ان پر تو عمل کر لیں کہ مؤذن کے حی علی الصلاۃ تو ہم بھی کہیں حی علی الصلاۃ، ساتھ میں کہہ دیں لا حول ولا قوت الا باللہ، پیغمبر کی 2 سنتیں زندہ، اور ساتھ میں کہہ دیں ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، تو ساتھ میں بزرگوں کا عمل بھی زندہ ہو جائے گا۔ تو پیغمبر نے فرمایا جو اذان سنے اس کا جواب دے، اذان کے ختم ہونے کے بعد مجھ پر درود پڑھے اور اس کے بعد دعا پڑھے، کیا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ سرکار نے فرمایا جو اذان سنے اس کا جواب دے، اذان کے ختم پر میرے لیے درود پڑھے اور پھر ان الفاظ سے دعا مانگے، اس بندے کے حق میں میری سفارش لازم ہو جائے۔ دن میں 5 مواقع ہے کہ نہیں حسین بھائی؟
اسی وجہ سے کہا گیا کہ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں جہاں تک جائے گی، جتنے انسان جتنے جنات سنیں گے کہ جتنی مخلوقات سنیں گی، کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ سارے کے سارے اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ ٹھیک ہے جناب والا، اذان کے کتنے کلمات ہیں؟ 15۔ اقامت کے کتنے کلمات ہیں؟ 17۔ فجر کی اذان کے کتنے کلمات ہیں؟ 17۔ ٹھیک ہے، تو اذان دینا سنت ہے، اتنا بڑا حکم ہے۔ اگر سارے شہر والے اذان دینا چھوڑ دیں، ان لوگوں کے خلاف قتل و قتال کا حکم ہے۔ یہ ایک اہم ترین اور شاعر اسلام میں سے ایک چیز ہے۔ اس کے متعلق باقی بہت ساری باتیں انشاءاللہ کسی موقع پر درس کے اندر بیان کی جائیں گی۔ اللہ پاک